میرے بھائیو، یہ جنت کا رستہ دین کا رستہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے عبارت کر لیتے ہیں، ان کی نہ صرف دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ قیامت کے دن میں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ تو میرے پیارے بھائیو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا رستہ دین کا رستہ ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو یاد رکھیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک نے جب جنت کو بنایا، جنت کو بنانے کے بعد اس وقت جو سب سے اعلیٰ مخلوق تھی فرشتے تھے، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں۔ اللہ مالک نے جبریل کو بلایا، یا جبریل، انہوں نے کہا لبیک یا رب العالمین، اے میرے مالک و خالق میں حاضر ہوں، حکم۔ آپ نے فرمایا وہ جنت بنائی ہے، دیکھ کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام جنت کو دیکھ کے آئے، آ کے اللہ نے پوچھا بھئی کیا دیکھا ہے؟ اللہ اتنی خوبصورت چیز آپ نے بنائی ہے، کہا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اللہ اس کے لیے تو ہر کوئی چاہت کرے گا، بہت بڑھ چڑھ کے اس پہ جانے کی کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، کہا جبریل پھر دیکھ کے آؤ۔ اس کے بعد جبریل جب گئے تو جنت کے ارد گرد اللہ کے احکامات، اللہ کی حدود و قیود اس کا دائرے کھینچے ہوئے، کیونکہ فطرتاً انسان برائی کی طرف زیادہ راغب ہو۔ شیطان اس کے لیے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان اس کے لیے اعمال کو مزین کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ بے صبرے ہو کے شیطان کے کہے پہ لگ جاتے ہیں، جبکہ شیطان اتنا ہرجائی اور انسان کا اتنا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان، شیطان کی مثال یہ ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے تو کفر کر، نافرمانی کر، فلما کفر، جب اس کے کہنے پہ انسان نافرمانی کر لیتا ہے، قال انی بری، جب غلطی ہو گئی تو یہ کہتا ہے میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں، غلط کام کروانے تک یہ ساتھ ہے، لیکن جب مار پڑنی ہے، اس کا رزلٹ آنا ہے، اس وقت یہ بھاگ جاتا ہے۔ قال انی بری انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ایک بندے کو برائی پہ ڈال کے کمینہ دوسرے کے پاس چل پڑتا ہے تو ڈرتا کہاں ہے؟ یہ مکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل پھر جا کے جب واپس آئے تو اللہ نے کہا اب جبریل سوچ میں پڑ کے کہنے لگے رب العالمین ان حدود و قیود کو کون کراس کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندے ہوں گے، اللہ ان بندوں میں ہمیں ہی شامل فرما لے جو اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے، جو اللہ کی قیود پہ اپنے آپ کو صبر میں مبتلا کر لے، جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو آج روک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو ڈر کبھی کسی انسان کے دل میں نہیں رکھے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا رہا اللہ ہمیشہ کے لیے اسے بے خوف کر دیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا رہا اللہ اسے ایسا ڈرائیں گے جیسا کسی نے نہیں ڈرایا۔ تو پھر اللہ نے جہنم کو بنایا، جبریل کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ۔
دیکھ کے آئے تو بڑے خوف زدہ. اللہ نے پوچھا جبریل کیا خیال ہے؟ کہا یا اللہ کون جائے گا اس پہ؟ اللہ نے فرمایا پھر جا کے دیکھو اس کے ارد گرد خواہشات، شہوات، برائی، لالچ، حرام ایسی چیزوں سے مزین کیا ہوا تھا. تو کہا اللہ اب کون بچے گا اس سے؟ اللہ کہے کہ میرے ایسے بندے ہوں گے جو ان سارے خارزاروں سے اپنے آپ کو بچا کے جنت تک پہنچے. اللہ مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. میرے بھائیوں ویسے تو ہمارے معاملات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ آئیں گے. اللہ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال دو. وہ پوچھیں گے مالک جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ وہ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال. تو میرے بھائیوں ہمیں وہ ایک بننا ہے. صحابہ گر پڑے تھے، کمرے ٹوٹ گئی، ہمارا بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ یاجوج ماجوج سے پورا کر دیں گے. تو اللہ مالک ہمیں وہ ایک جو ہے ان میں شامل فرما دے. اسی لیے ہر نبی نے اللہ سے دعا مانگی ہے رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما لے. نیک بندہ کون ہے؟ جو اللہ کے دیے ہوئے قانون دین کے اوپر چلتا ہے. اللہ ہم سب کے مقدر میں دین کر دے، اللہ ہمارے نصیب میں دین کر دے. نبی کریم نے فرمایا ابن آدم کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.